اسی طرح علمی ایکٹیویٹی میں پیار سے شریک کر لیں تو انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہوگی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی. پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. یعنی یہ بات معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں ذکر کریں اور جہاں چاہیں نہ کریں، اور جہاں اور کر رہے ہیں وہاں ہم بھی کر لیں اور جہاں کوئی نہیں کر رہا وہاں شرما جائیں. ہمیں شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح ہر موقع اور ہر مقام پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور اسی طرح درود شریف بھی پڑھتے رہنا ہے. اور یہ جو ترتن کا لفظ ہے یہ نقصان کے لیے آتا ہے کہ وہ اس کمی کو جو اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی کسی دوسری طرح پورا نہ کر سکے گا. کوئی اور چیز اس کے بدلے میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پر حسب استطاعت کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس باب میں بہت کچھ ہے، ابھی انشاءاللہ بہت سے آداب موجود ہیں. اب ایسا ہے کہ آپ کے لیے ہوم ورک، اپنے اس ہفتے کے عملی تجربے سے ایک بات اپنے گروپ میں شیئر کیجئے کہ جو آپ نے کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کے طور پہ کی. اس میں ذکر کی بہت سی قسمیں، وسیع میدان ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ لانگ ویکینڈ پہ جائیں اور کسی مجلس میں شریک نہ ہوں کہیں نہ کہیں. اور اگر کہیں بھی نہیں جا رہے آپ تو آپ اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے بیچ میں ہر روز مجلس میں بیٹھتے ہیں، تاکہ کھانے کی ٹیبل پر بھی ایک کیا ہوتی، مجلس ہوتی. تو آپ کسی ذاتی تجربے کو اپنے گروپ میں شیئر کریں گے، اور وہ ساری رپورٹ پر میرے پاس بھی آئے کہ مختلف لوگوں نے کیا اسٹریٹجیز اختیار کری، تاکہ پھر دوبارہ آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے بھی اس طرح سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. کیا سمجھ میں آئی؟ کیا ہوم ورک ہے؟ اس کو تھوڑا سا بریف کر لیتے ہیں کہ ذاتی تجربے سے اس ہفتے کے دوران کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کی شعوری کوشش آپ نے کیا کی. ذاتی تجربے سے بتائیے کہ آپ نے اس ہفتے میں کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کی شعوری کوشش کیا کی. مجلس پکنک بھی ہو سکتی ہے، مجلس کھانا بھی ہو سکتا ہے، مجلس شادی بھی ہو سکتی، مجلس کوئی فوتگی کی بھی ہو سکتی ہے، کہیں غمی کی، کہیں کوئی کسی بیمار کی عادت کی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو سکتی. وزن کیا ہے مجلس کا؟ محفل. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ ظرف. ٹھیک ہے. بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا مقام اور بیٹھنے کا وقت، یعنی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں نا. چاہے آپ کانفرنس کال پر ہوں، یعنی ایک شخص یہاں بیٹھا ہے اور ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے اور ایک کہیں اور بیٹھا ہے اور آپ آن لائن مجلس کر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ جو وقت بدل گیا ہے. اور الحمدللہ شکر اللہ کا کہ عربی میں اسم ظرف کے دونوں ہی معنی ہیں، صرف جگہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی ایک مقصد پر لوگوں کا اکٹھے ہونا، بیٹھنا، جمع ہونا، یعنی کسی ایک چیز پر لوگوں کا اجتماع، اکٹھے بیٹھ کر، خواہ وہ بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں یا پھر آپ ایک ایک کانٹیننٹ پہ بیٹھے ہوں اور ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں، تو یہ بھی مجلس ہے. تو اس میں آپ نے شعوری طور پر اللہ کے ذکر کی کیا کوشش کی، اور پھر اس کا آگے ری ایکشن کیا ہوا یا اس کا فائدہ کیا ہوا، کوشش کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی یا آپ کو کوشش ہی بھول گئی، خود ہی یاد نہیں رہا آپ کو. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی آپ
شیئر کیجئے پھر سب کے ساتھ، کیونکہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ کام ہم کریں کیسے. ہم اپنی مجلسوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی جو مجلسیں ہیں وہ جب آپس میں دوستوں میں بیٹھتے ہیں وہ بالکل ہی آؤٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ تو ایک اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ اور، وہ کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں نا، اس کمپارٹمنٹ میں آئیں گے تو کچھ اور طرح بہیو کریں گے، دوسرے کمپارٹمنٹ میں جائیں گے تو دوسری طرح بہیو کریں گے. تو جن بہنوں کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کے اعتبار سے کیا چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی سوچئے، اور انشاءاللہ اس کو الگ سے پھر نیکسٹ ویک ذکر کریں گے. مجھے خود کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہوم ورک کو سر پہ مسلط کیوں کر لیتے ہیں. اس کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا کریں کہ وہ آپ کی نیچرل لائف کا ایک حصہ بن جائے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو کہ آپ اس کو ایک الگ سے ایک پیچ لگا کے اور اس کو لکھنے کے لیے اور نمبر کے لیے الگ سے اسے بنا کے اور کر کے ادھر رکھ کے پھر آ جائیں کہ ہم نے کر لیا تاکہ ہم اگلی دفعہ بتا دیں. بی نیچرل. اور ذکر سے مراد کوئی لمبی کہانی اور ایسی باتیں نہیں ہیں، الا یہ کہ کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے کہ جی ہمارے گھر میں آپ درس دیجئے. اس کے بغیر درس شروع کرنا خود سے خود بیٹھ کے یہ ناپسندیدہ امور میں سے، اور خاص طور پر اگر کوئی سننے کو تیار نہ ہو تو اس وقت میں درس دینا شروع کر دینا، یہ دین کا مذاق بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بہت پرہیز کی ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی ریکویسٹ کرے تو ضرور کریں، ادروائز مقابلہ آپ کا اس بات میں ہے کہ زیادہ خوبصورت انداز سے آپ نے اللہ کی بات کیسے پہنچائی کہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بھی بنی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.